بسم اللہ الرحمن الرحیم اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور وہ بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی یہ ہمارے ہاں عام ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب اوروں سے ناپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، پورا وصول کرتے ہیں، اور جب ناپ کر یا تول کر اوروں کو دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا اس بات پر یقین نہیں کہ مرنے کے بعد انہیں ایک عظمت والے دن کو اٹھایا جائے گا اور یہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ جو دوسروں کا مال ناحق طور پر کھاتا ہے اس پر احادیث کے اندر بھی بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ تو اگر وہ شخص جو دوسروں کا مال دھوکے سے، فریب سے، چوری سے، ڈکیتی سے اور چھینا جھپٹی سے، غصب کے ذریعے سے، ناپ تول میں کمی کے ذریعے سے، ملاوٹ کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سود اور رشوت کے ذریعے سے جو مال کھاتا ہے دوسرے کا، تو اس کے لیے قرآن و سنت میں بہت ساری وعیدیں ہیں۔ یہاں تو یہ لقمے تار لقمے بڑے آسانی سے اور خوشی سے اتر جاتے ہیں نا حلق سے، لیکن آخرت میں جب اس کی سزا بھگتنی پڑے گی پھر پتہ چلے گا۔ تو اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر شعور بیدار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زیادہ جھگڑے تو ہمارے ملک کے اندر مال کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچہریوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زیادہ تر جو مقدمات اور جھگڑے ہیں وہ جائیدادوں کے جھگڑے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے میری امت کے اندر؟ صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اسے مفلس جانتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ دنیاوی مال و متاع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، نادار وہ ہے جو بروز قیامت نمازیں، روزے اور زکاتیں لے کر آئے گا، اور وہ شخص بھی آ جائے گا جس کو اس نے دنیا میں گالی دی ہوگی، جس کو ناحق مارا پیٹا ہوگا، جس پر بہتان لگایا ہوگا اور جس کا مال کھایا ہوگا اور جس کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ تو دنیا میں جن کے حق تلف کیے، جس کو گالی دی اور جس کو ناحق مارا اور جس کا مال کھایا، جس کا خون بہایا، جس پر جھوٹا بہتان لگایا، یہ لوگ بھی آ جائیں گے۔ اب مظلوموں کو اس شخص کی نیکیاں دی جائیں گی اور اس کے ذمے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور پھر اس بد نصیب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دنیا میں تو بڑی نمازیں پڑھی، دنیا میں تو بڑے روزے رکھے اور بڑے صدقات و خیرات کرتا رہا،
اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، لیکن آخرت میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو دنیا میں جس کو اس نے گالی دی تھی اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس کو ناحق مارا تھا اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، جس کا مال کھایا تھا اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، جس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور جس کو ناحق قتل کیا تھا اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیوں سے خالی ہاتھ ہو جائے گا، اور مزید پھر جو حقدار ہیں ان کے گناہ اپنے سر لے گا، اور پھر جہنم رسید ہوگا۔ فرمایا یہ میری امت میں مفلس ہے، یہ میری امت میں نادار اور غریب شخص ہے۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے نداری کا اور مفلسی کا ہمیں معیار بتایا کہ حقیقت میں مفلس وہ ہے جو آخرت میں نیکیوں کے حوالے سے مفلس ہو جائے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں دیکھیں کہ گالی کی سزا، دوسرے کو ناحق مارنے پیٹنے کی سزا، اور دوسرے کا مال کھانے کی سزا، اور دوسرے پر بہتان اور جھوٹی تہمت لگانے کی سزا، اور خون ناحق بہانے کی سزا کا ذکر موجود ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور مزید اگر حقدار باقی ہوئے تو دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے پڑیں گے، اور نتیجہ تو پھر وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے غیبت کی سزا کا ذکر فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے برائی نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم تو اس کو پسند نہیں کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو روایات کے مطابق جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو سامنے برائی کرتا ہے، تان کرتا ہے، اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے سامنے اس کی برائی کر کے اس کو ایذا پہنچانا، یا اس کی پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں برائی کر کے اس کو تکلیف پہنچانا، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت کی وعید یہاں پر سنائی گئی ہے۔